وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کو پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں کاروبار دوست ماحول اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم سے اتصالات گروپ کے سی ای او حاتم دویدار کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور تعاون پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات ثقافت، بھائی چارے اور مذہبی اقتدار پر مبنی ہیں اور اماراتی کمپنیاں طویل عرصے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ سی ای او حاتم دویدار نے حکومتی سرمایہ دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اتصالات گروپ پاکستان میں 19 سال سے کام کر رہا ہے اور مزید سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ ان کی کمپنی میں 10,000 سے زائد پاکستانی ملازمین کام کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے تمام ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن میں 1 جولائی 2025 سے 7% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے 1 جولائی 2025 سے وفاقی حکومت کے سویلین پینشنرز، دفاعی تخمینوں سے تنخواہ پانے والے سویلین ملازمین، مسلح افواج کے ریٹائرڈ اہلکاروں اور سول آرمڈ فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشن میں 7% اضافہ ان تمام پینشنرز پر بھی لاگو ہوگا جو 1 جولائی 2025 یا اس کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ اضافہ ان افراد کو بھی دیا جائے گا جو پینشن کم گریجویٹی اسکیم 1954 اور لبرلائزڈ پینشن رولز 1977 جو وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ ہیں کے تحت فیملی پینشن کے حقدار ہیں۔ چین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور چین دیرینہ دوست اور قریبی ہمسائے ہیں، جبکہ بھارت اور پاکستان دونوں چین کے اہم پڑوسی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ چین دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو کسی تیسرے فریق کے خلاف تصور نہیں کرتا۔ ترجمان نے کہا کہ چین فعال طور پر امن کی حمایت کرتا ہے اور علاقائی استحکام کے لیے بات چیت اور مشاورت کو فروغ دیتا ہے۔ چین بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے بھی پرامید ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبے کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 2 روز کے اندر تمام ہسپتالوں میں ریڈ اور بلیو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم دیا تاکہ ہنگامی حالات میں فوری اور منظم رد عمل ممکن بنایا جا سکے۔ اجلاس میں سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ کیا گیا جو ہسپتالوں کی کارکردگی اور سہولیات کی مانیٹرنگ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے دوران ڈیوٹی نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے رابطے کے لیے پیجر سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے ہر ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹرز کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ ہارٹ کنسلٹنٹس اور سرجنز ہفتے میں 2 بار ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں مریضوں کو چیک کریں گے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیل کو دی جانے والی امریکی حمایت روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین فلسطینی پرچم تھامے اسرائیلی بمباری کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 57,400 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ احتجاجی شرکاء نے عالمی برادری کی خاموشی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اسے غیر انسانی رویہ قرار دیا۔